الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو سٹوریز ہیں سچے واقعات پر مبنی ہیں اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پہ ہیں۔ ایک ایسا ٹاپک جس پر ہمیشہ سے سوال اٹھے اور تھیوریز بنتی رہی ہیں کہ کیا ٹائم ٹریول ہو سکتا ہے، کیا ایسا ہوا ہے، اور کیا جو لوگ اپنے واقعات شیئر کرتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹریول کر کے آئے ہیں، کیا ان کا دعویٰ یہ ٹھیک ہے، کیا وہ سچ بول رہے ہیں۔ آج کی ہماری جو سٹوریز ہیں وہ اسی ٹائم ٹریول سے ریلیٹڈ ہے، جن کی روشنی میں کہانی کے آخر میں ہم یہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ واقعی ایسا ممکن ہے۔ سٹوری کی طرف جانے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ یہ تسلی کر لیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی اندیکھی مخلوق تو موجود نہیں، کیونکہ سنا ہے کہ جب ان مخلوقات کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بڑے شوق اور انٹرسٹ سے اپنی بات سننے کے لیے آپ کے آس پاس آ جاتی ہیں، اور ساتھ ہی آیت الکرسی کا ورد ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ڈر نہ لگے۔ تو چلتے ہیں اپنی پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ جنہوں نے شیئر کیا ہے ان کو یہ واقعہ ان کے بھائی نے بتایا تھا۔ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہمارے آفس کی طرف سے ایک ٹرپ پلان کیا گیا جو کہ مکلی کے قبرستان جانا تھا۔ مکلی جن لوگوں کو نہیں پتہ، یہ کراچی کے قریب شاید ٹھٹھہ کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور بہت پرانا قبرستان ہے۔ یہ کوئی عام قبرستان نہیں ہے۔ یہاں جو قبروں کا سٹرکچر ہے وہ دیکھ کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہاں بڑے بڑے جنگجو، وزراء، شاہی خاندان کے لوگوں کی قبریں ہیں جن کو ان کے رتبوں کے لحاظ سے بنایا گیا ہے، اور ان قبروں کی تاریخ کتنی پرانی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ۔ ہزاروں سال پرانی قبریں ہیں اور آج بھی اپنی صحیح اور اصلی حالت میں وہاں موجود ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں شام کے قریب بعد جو قبریں ہوتی ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ رات کے وقت وہاں پر کسی عورت اور بچے کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ بہت سے عامل حضرات چلا کرنے بھی آتے ہیں کیونکہ وہ جگہ ایکسٹریم ہانٹیڈ ہے۔ وہاں لوگوں کو بہت کچھ محسوس ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ ٹرپ جب وہاں پہ گیا تو ان کا کہنا ہے کہ ہم سب ادھر ادھر گھوم رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے۔ اچانک ہمارا ایک کولیگ جو تھا وہ گرا اور جھٹکے لینا شروع ہو گیا۔ ہم لوگ اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ منٹس کے بعد جب اس کو ہوش میں لایا گیا تو وہ نارمل ہوا، لیکن وہ ویسا نہیں رہا۔ وہ بالکل چپ ہو چکا تھا۔ جس طرح سے وہ پہلے مذاق کر رہا تھا، وہ ہنس رہا تھا، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب بھی میں ڈیوٹی کے دوران اپنے اس کولیگ سے ملتا تو اس کو بالکل خاموش پاتا، وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے اندر یہ سسپینس پیدا ہونے لگا کہ آخر بات کیا ہے۔ جس دن سے یہ ٹرپ سے واپس آیا ہے اس دن کے بعد یہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ انہوں نے جو ہے ہمت کر کے مطلب ان سے پوچھا، اس کو بٹھایا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، تم اس طرح سے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ تو اس لڑکے نے یہ کوشچن کیا کہ میں جب اس دن بے ہوش ہوا تھا تو میں کتنی دیر بے ہوش ہوا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 4 سے 5 منٹ میکسیمم۔ تو اس نے بتایا کہ جس وقت ہم سب لوگ گھوم رہے تھے تو اس وقت اچانک میرا پاؤں ایک گڑھے میں گیا اور میں اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ سکا، میں گر پڑا۔ لیکن جب میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں اس قبرستان کی بجائے کسی اور جگہ پہ تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کوئی زیر تعمیر عمارت تھی، اور اس عمارت میں کافی پلرز تھے، اور ان پلرز میں سے جو سریے ہوتے ہیں وہ باہر نکلے ہوئے تھے، راڈس۔ میں وہاں سے ذرا آگے اس علاقے میں گیا اور اس علاقے میں 7 سال تک رہا،
پورے 7 سال تک یہ بھی مجھے یاد ہے۔ اور اس کے بعد میں کسی کام سے جب اسی راستے سے گزرا، وہی زیر تعمیر عمارت اور ویسے ہی پلر اور ویسے ہی اس میں سے وہ راڈس نکلی ہوئی، تو اچانک اس میں سے ایک راڈ میری ٹانگ کے آر پار ہوئی، جس کی وجہ سے میں بہت زور سے چیخا، اور چیخنے کی وجہ سے جب میری آنکھ کھلی تو میں نے تم سب کو اپنے ارد گرد اکٹھا پایا۔ اس وقت میں بہت حیران ہوا، اور اس کے بعد جب میں نے اس جگہ پہ تکلیف محسوس کی گھر جا کر، اور میں نے دیکھا تو وہاں پہ اسی راڈ کے آر پار ہونے کا نشان موجود تھا، اور مجھے درد بھی ہو رہا تھا۔ تو اس وقت سے میں حیران ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے اس سے کہا کہ شاید یہ تمہارا وہم ہو، لیکن اس نے جب اپنی ٹانگ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو واقعی وہاں پہ راڈ کا نشان تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا تھا، جو کہ اس چیز کا ثبوت تھا، اس کی ٹانگ پہ نشان اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ ویری اسٹرینج، ویری اسٹرینج۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹوری ہے، یہ واقعہ ایک ہما نامی لڑکی نے شیئر کیا ہے، جو کہ ان کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شب بارات معراج کی رات تھی اور عبادت کی رات تھی۔ میرے بھائی نے ہمیں گھر پہ بتایا کہ میں مسجد جا رہا ہوں، اور مسجد میں سب پوری رات عبادت کر کے میں صبح واپس آؤں گا۔ مسجد میں اجتماعی عبادت کے لیے سب اکٹھا ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب کچھ دیر نوافل پڑھنے کے بعد نصف رات کے قریب جو ہے وہ ذکر کا اہتمام کیا گیا۔ ذکر یعنی کہ وہ قلب جاری کرنے کا ذکر، جس میں لائٹس آف کر کے اللہ کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو اچانک وہ لڑکا جو کاشف تھا وہ ذکر کرتے کرتے گرا اور تڑپنے لگا۔ سب اس کو جو ہے وہ سنبھال رہے تھے، لیکن وہ مسلسل چلا رہا تھا کہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جاؤ، خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو۔ سب نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا، اور جب اس کو ہوش آیا تو وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اس کو پانی پلایا گیا، اس کو سنبھالا گیا، اور جب وہ کچھ سنبھلا تو اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم کیوں اتنا چلا رہے تھے، رو رہے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ جب ہم سب جو ہے وہ اللہ کا ورد کر رہے تھے، اس وقت اچانک میرے اوپر نہ وجد کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری روح جو ہے وہ جسم سے بالکل الگ ہو گئی ہے، اور دونوں سائڈوں سے میرے بازوؤں کو پکڑا گیا ہے، اور مجھے جیسے کوئی چیز اڑا کر اوپر کی طرف لے کے جا رہی ہو، یعنی کہ میں آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک منظر بدلا، اور میرے سامنے جو ہے میں نے دیکھا کہ لوگ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ سجدے میں ہیں وہ لوگ۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا، اور اس چیز کو میں نے فالو کیا، اور جو ہے میں بھی سجدے میں چلا گیا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی، بہت بھاری قسم کی، اور وہ آواز ایسے تھی کہ جیسے ایک سمت سے نہیں چاروں سمت سے آ رہی ہو، کہ تم نے جو سجدے میں یہ لوگ دیکھے ہیں، یہ سب وہی لوگ ہیں جو آج اس مسجد میں عبادت کے غرض سے اکٹھے ہوئے تھے، اور ان سب کے سب کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کی ہے۔ یہ سنتے ہی کاشف کا کہنا تھا کہ میں زور زور سے رونے لگا، روتے ہوئے میری آنکھ کھل گئی تو میں نے خود کو مسجد میں پایا۔ یعنی وہ ٹائم ٹریول کر کے آیا تھا، وہ کچھ منٹس میں آسمان پر گیا، اس نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ معراج کی رات میں وہاں پہ عبادت کر رہے تھے ان کی عبادت قبول ہوئی ہے، اور پھر وہ واپس اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس نے اپنا ٹائم ٹریول کا واقعہ بتایا، جس کے بعد کاشف نے اپنے آپ کو یکسر بدل لیا۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی، ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ تبلیغی جماعتوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔
آج کی جو تھرڈ سٹوری ہے وہ تھوڑی لانگ ہے۔ میرا نام جمیل ہے، میں ایک نیم سرکاری ادارے کا کلرک، جہاں سے سرکاری اوقات کار سے بڑھ کر کام لیا جاتا تھا، یعنی کہ افسران جو ہوتے تھے وہ اپنا کام بھی انہی کلرکوں کے اوپر ڈال کر چلے جاتے تھے۔ ایسا ہی وہ ایک دن تھا جب میرے افسر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور بولا، دیکھو جمیل، میں آج گھر چلا جاؤں گا جلدی، تم دلاور کے ساتھ مل کر یہ 110 فائلوں کو چیک کر لینا اور ہر صفحے پر بیچ نمبر بھی لگا دینا۔ مرتا کیا نہ کرتا، منہ لٹکائے باہر آ گیا۔ ہمیں کام کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے جب سپریڈنٹ نے ہمیں نوید سنائی کہ اب سزا ختم، سب اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کریں۔ ٹیکسی کی تلاش میں اکیلا ہی سڑک پر نکل آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی۔ آج میں دعا کر رہا تھا کہ کاش اس وقت کوئی معجزہ ہو اور کوئی اللہ کا بندہ سواری لے کر آ جائے۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ سڑک پر ایک ٹیکسی عین میرے دائیں جانب آ کر رکی۔ ٹیکسی میں سے ایک ہیولے نے میری جانب والا شیشہ نیچے سرکایا اور بولا، صاحب چلیں گے کیا؟ وہ ہیولا، جس کی صورت اندھیرے میں بالکل واضح نہ تھی، یقیناً ٹیکسی ڈرائیور ہی تھا۔ میں نے کہا، بالکل، مگر پہلے کرایہ تو طے کر لو۔ وہ بولا، صاحب کیوں شرمندہ کرتے ہو، جو مناسب ہو وہ دے دینا۔ میں نے کہا، شرمندگی والی بات کیوں، تم ٹیکسی چلاتے ہو، کوئی خیرات تو نہیں بانٹ رہے؟ تو اس نے کہا، چلے صاحب، آپ جو روز دیتے ہو نا وہی دے دینا۔ تو میں نے بولا، میں تو 50 دیتا ہوں۔ تو اس نے بغیر کسی بحث کے بولا، بیٹھے۔ اس کے فوراً ماننے پر میں بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا، بڑا عجیب آدمی ہے، آدھے کرائے پر بھی بنا بحث کیے مان گیا۔ بھائی ٹیکسی کی اندرونی لائٹ تو جلا کر رکھو، میں ڈرائیور سے بولا۔ میں نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی محسوس کیا کہ باہر کی طرح ٹیکسی میں بھی گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ صاحب کیا بتاؤں، یہ ٹیکسی میری نہیں ہے، کرائے پر لے رکھی ہے، روزانہ 250 کرایہ دیتا ہوں، اور یہ ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس بھی تھی چلا رکھی، بھیا وہ بھی خراب ہے۔ صاحب مالک کو بہت بار بولا، وہ سنتا ہی نہیں۔ میں نے بھی افسوس میں سر ہلایا۔ ابھی تک اس ڈرائیور کی میں شکل و صورت نہیں دیکھ پایا تھا۔ باہر بھی گھپ اندھیرا تھا، مگر اس ٹیکسی میں بیٹھتے ہی مجھے باہر سے زیادہ اس ٹیکسی میں اندھیرا محسوس ہوا۔ میں جانتا تھا کہ گھر آنے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں سڑک کی جانب دیکھنا بھول گیا۔ میں نے اپنی دائیں جانب دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے گھپ اندھیرے کے سوا وہاں کچھ نہ دکھائی دیا۔ سامنے ونڈ اسکرین سے بھی اندھیرا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سڑک دکھائی نہیں دے رہی تھی، نہ کوئی روشنی۔ میں حیرانگی سے سوچ رہا تھا کہ اتنے اندھیرے میں یہ ٹیکسی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اس کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ میں نے ڈرائیور کو مخاطب کیا، بھیا ہم کب سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کا نام؟ میں نے پوچھا ہی نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میں کوئی نہ کوئی موضوع جاری رکھنا چاہتا تھا تاکہ کچھ ماحول کی ہولناکیت کم ہو، کیونکہ اب مجھے صحیح میں خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ڈرائیور بولا، نام میں کیا رکھا ہے صاحب، اصل چیز تو کام ہے۔ اکثر لوگوں کے نام تو ہوتے ہیں بڑے، لیکن کام کچھ نہیں کر پاتے۔ کیوں صاحب، ٹھیک بولا نا؟ صاحب کوئی سامنے ہاتھ ہلا رہا ہے، آپ کو اعتراض نہ ہو تو ساتھ بٹھا لے، آپ کو منزل تک پہنچا کر میں ان کو بھی ان کی منزل تک پہنچا دوں گا اور میری روزی روٹی بھی بن جائے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے ونڈ اسکرین سے دیکھنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ لیکن بھائی مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، میں نے اپنے تجسس کو چھپائے بنا بولا۔ صاحب ابھی دور ہے، بڑی تیز نظر ہے تمہاری، سب کچھ تیز رکھنا پڑتا ہے صاحب۔ ٹیکسی کچھ فاصلے پر جا کر سڑک کے بائیں جانب رکی۔
ٹیکسی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھلا اور کوئی ٹیکسی میں داخل ہوا، لیکن اندھیرا بہت ہونے کی وجہ سے میں اس اجنبی کو نہیں دیکھ پایا۔ نہ جانے اس اجنبی کے ٹیکسی میں داخل ہونے کے بعد اندھیرا مزید گہرا محسوس ہونے لگا تھا۔ اب ٹیکسی میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب میں تاریک غار میں ہوں۔ معلوم نہیں ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ نیا آنے والا انسان میرے ساتھ بیٹھا تھا، مگر میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی کلام ہوا تھا۔ السلام علیکم آخر شروعات میں نے ہی کی۔ وعلیکم اس کی جانب سے نامکمل جواب موصول ہوا، لیکن اس کے لہجے میں واضح کرختگی اور آواز میں بھاری پن تھا۔ اس کے لب و لہجے نے مجھے اس تاریک اجنبی ماحول میں ڈرا کر رکھ دیا۔ ایک دم مجھے جھرجھری سی آئی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، بھیا اور کتنا فاصلہ ہے؟ بس صاحب آپ کی منزل قریب ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے میں گاڑی تھوڑا سلو چلا رہا ہوں۔ گھر ہی تو جانا ہے۔ اس اجنبی کی سپاٹ آواز مجھے سنائی دی۔ گھر جانے کی اتنی جلدی کیوں؟ میرے اندر خوف مزید بڑھ گیا۔ وہ دراصل میرا ٹائم 5 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ آج کام زیادہ تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ میں نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ اب میرے دل میں ایک انجانے خوف نے مضبوط جڑیں پکڑنا شروع کر دی تھیں۔ وہ انسان میرے ساتھ بیٹھا تھا، مگر مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ ٹیکسی والے کا ہیولا مجھے دکھائی دے رہا تھا؟ کیا یہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ یہ سوال میں نے ٹیکسی والے سے پوچھا تھا، لیکن میری بات کا جواب میرے ساتھ بیٹھے انجان شخص نے اپنی کارڈار آواز میں دیا۔ 12 بجے ہیں۔ اس کی آواز بہت عجیب تھی۔ میں سن کر کام چاہتا، جانے کیوں وہ جب بھی بات کرتا تو میرے بدن میں سر سے پاؤں تک خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ آپ کے پاس گھڑی ہے کیا؟ نہیں، اس نے اپنے حلق سے ایک بھاری آواز پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ کو کیسے معلوم اس وقت 12 بجے ہے؟ انسان کو وقت کی قدر ہونی چاہیے۔ اپنے مقصد میں کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت کی قدر کرتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے ہر ایک جملے میں کوئی نہ کوئی پیغام چھپا ہے۔ اس وقت ڈرائیور بولا، صاحب مجھے لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ ہونا کیا ہے صاحب؟ ہمیں ٹیکسی روک کر کسی راہ چلتے ہوئے انسان سے راستہ پوچھنا پڑے گا، یا پھر… جملہ ادھورا چھوڑ کر ڈرائیور چپ ہو گیا۔ یا پھر کیا؟ میں نے پوچھا۔ یا پھر صبح کا انتظار کرنا پڑے گا۔ او میرے خدایا! میرا موبائل! ارے میرا موبائل کہاں ہے؟ خوف اور دہشت کے عالم میں نے خود کلامی کی۔ پھر میں نے ڈرائیور سے بولا، بھیا اپنا موبائل تو دینا۔ وہ بولا، صاحب مجھ غریب کے پاس موبائل کہاں؟ اچانک مجھے اس نئے آنے والے آدمی کا خیال آیا۔ کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ خاموشی۔ اس طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم سب اس وقت مشکل صورتحال میں پھنس چکے ہیں۔ ہم نہیں، صرف تم اس وقت مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہو۔ وہ اسی کارڈار لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں مکمل خوف زدہ ہو چکا تھا۔ مطلب کہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہو، یعنی صرف تم۔ ہم دونوں تو بہت پرسکون ہیں۔ ایسی سچویشن میں بھلا کون پرسکون ہو سکتا ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا۔ ابھی میں سنبھلا بھی نہیں کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹیکسی بری طرح اچھل پڑی، ایسے جیسے ٹیکسی کے نیچے کوئی بھاری پتھر آیا ہو۔ میں اچھل کر اس آدمی پر گرا، مگر کیا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کہیں ٹیکسی والا اور وہ آدمی مر تو نہیں گئے، بے ہوش تو نہیں ہو گئے، کہیں چوٹ تو نہیں آ گئی؟ جتنا شدید جھٹکا تھا، یہ باہر تو نہیں گر گئے؟ میں نے دروازہ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہ کھولا۔ میں نے
وہ اسے 3 بار ٹانگ ماری تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا۔ باہر آ کر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا گاڑی کے اندر تھا۔ جب نظر کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو دیکھا یہ ویران بیابان علاقہ ہے۔ اچانک مجھے لگا کہ یہاں کی زمین ہموار نہیں، ٹیلے ٹیلے سے مجھے ابھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جب غور کیا تو اوف خدایا، یہ تو قبرستان ہے۔ اچانک مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ وہ ڈرائیور کی آواز، صاحب یہاں سے چلے جاؤ۔ ارد گرد کی قبروں سے ایک ہی آواز، چلے جاؤ ورنہ اس وقت کے چکر میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے چلا کر پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تو مجھے وہی پرسرار آواز آئی، تم برزخ میں ہو، جہاں قیامت تک ارواح کا قیام ہوتا ہے۔ یہاں جو آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا۔ تم پوچھتے تھے نا میرا نام کیا ہے؟ میں وہ ہوں جو ہر روز ہر ایک کے گھر میں جاتا ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا نام سن کر بڑے سے بڑا بادشاہ بھی تھر تھر کانپنے لگتا ہے۔ میرا نام جاننا تھا نا تو سنو، میرا نام ہے ملک الموت۔ اف، میں اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ ہر طرف سے شور آ رہا تھا، بھاگ جاؤ، خدا کے لیے بھاگ جاؤ۔ میں کانوں پر ہاتھ رکھے بھاگ رہا تھا اور یا اللہ مدد پکار رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں لڑکھڑایا اور میں گر گیا۔ بس پھر مجھے نہیں پتا، جب ہوش آیا تو خود کو میں نے ہاسپٹل پہ پایا۔ میرے گھر والوں کے مطابق بہت تلاش کے بعد میں ان کو ایک ویران سڑک پر بے ہوش ملا تھا، جبکہ میں نے وہاں کچھ وقت ہی گزارا تھا۔ کیا میں نے ٹائم ٹریول کیا تھا؟ یہاں پر آج اسٹوریز کا اختتام ہوتا ہے۔ تو کیا ٹائم ٹریول کی تھیوری ٹھیک ہے، حقیقت پر مبنی ہے؟ یہ سوال ہمیشہ سے سبھی کے دماغ میں گھومتا ہے۔ تو اس کا جواب بالکل یہی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہاں ٹائم ٹریول پاسبل ہے۔ اگر ہم واقعہ معراج کو پڑھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹائم ٹریول پاسبل ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹائم ٹریول کیا ہے، ان کی باتوں میں سچائی ہو سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ہماری سٹوریز کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگلی سٹوری آنے تک اللہ نگہبان۔